اے میرے پیاروں، یہ گناہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں، سب لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ میرے کو بھی بچائے، بولو آمین۔ اللہ آپ کو بھی بچائے، بولو آمین۔ اے چوتھی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، اے میرے پیاروں، ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں جوانوں، آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیاروں، جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لیے کہاں سے کہاں تک آئے، مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ بولو کس کی خدمت کرنا؟ اپنی ماں کی اور اپنے ابا کی خدمت کرنا۔ ارے میرے پیاروں، یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا۔ کچھ جوان ایسے جو ماں کو گالی دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا دیتے ہیں، ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں، بلکہ معاف کرنا میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، دیکھو تم نماز پڑھو گے، بولو انشاءاللہ، روزہ رکھو گے، بولو انشاءاللہ، زکوٰۃ دو گے، بولو انشاءاللہ، حج کرو گے انشاءاللہ، لیکن سنو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا۔ اے سنو، اللہ کی قسم راج نگر والوں، اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، یہ آخری بات میری سمجھ لو، سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا۔ سنو حدیث سنو۔ ہر صبح میں اللہ فرشتے کو کہتا، ہمارے راج نگر میں بھی ہوتا ہوگا، پوری دنیا میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو کہتا ہے، وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرشتے کو کہتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے، وہ راج نگر، میں راج نگر بول رہا ہوں، کہ وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا، اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کے ابا بھی بہت خوش ہے۔ اللہ کہتا، جاؤ میرے بندے کو کہہ دو، وہ روز صبح کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی، اس کا باپ بھی راضی، جاؤ میرے بندے کو کہہ دو، میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں۔ کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا کہ میں گیا تھا، جیسا سمجھو راج نگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا، فرشتہ جا کے بولتا ہے، وہ جوان، اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو، وہ ماں بہت ناراض ہے، اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے، وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میری قسم ہے فرشتوں، ان کو بتا دو، روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ماں کی دعا لے لو، دیکھو میری دعا لوگے نا، مولانا کی دعا، ارے بولو کس کی دعا؟ مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے؟ بولو کبھی قبول نہیں ہوئے۔ ارے بولو نا بھائی، ہمارے گاؤں کے مولانا کی دعا لے گا، کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا، جس نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے دعا دی، اللہ کہتا میں آسمانوں پر دعا کو اٹھا لیتا۔ تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستوں، ماں کی خدمت تو وہی ہے، کریں گے بھائی، بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سناؤں پھر بات ختم کروں، میں بھی تھکا، لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے۔ ایک صحابی گھر میں، بولو ایک صحابی گھر میں، ان کی ماں بوڑھی ہے، ارے بولو ان کی ماں بوڑھی ہے، حدیث پاک میں لکھا وہ بوڑھی ماں ہے۔ وہ صحابی کی عادت ہے، وہ مزدوری کا کام کرتے، جب بھی مزدوری کر کے آوے، ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے، ماں چارپائی پہ ہوئے، یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے، وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے، بولے پہلے ماں کا پاؤں دباوے، پھر ماں کو کھانا کھلاوے، پھر ماں کو پانی پلاوے، پھر خود کھاوے خود پیے۔ اچھا وہ صحابی آئے، مزدوری کر کے آئے، گھر میں آئے، ماں لیٹی ہوئی، ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے، ماں اٹھ جانا، ماں ماں اٹھ جانا، کھانا دینا ہے، ماں ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا، ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا، ماں اٹھ جانا اٹھ جانا۔ ماں اٹھے ہی نہیں، بولو ماں اٹھے۔ وہ صحابی گھبرا گئے کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں، اڑوس پڑوس کو بلایا، سب نے دیکھا، سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ بولو ماں کا، بولو انا للہ و انا الیہ، سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا۔ سننا، وہ صحابی اتنا روئے، اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی، ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا، ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا، ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا، ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی۔ بولو ماں تو، بولو ماں چلی گئی۔ ماں کا کفن ہو گیا، ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی، اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے،
یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم؟ اے میری ماں واپس آنا، ماں میری ماں واپس آ جا، ماں میں اکیلا ہو گیا، ماں گھر میں اکیلا ہو گیا، ماں واپس آ۔ سچ بتاؤ راج نگر والوں، ماں واپس آنے والی؟ نہیں زور سے بولو، آنے والی نہیں۔ جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے، سب لوگ جمع ہو گئے، سب نے سمجھایا ماں بوڑھی تھی چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا میری ماں چلی گئی، تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ماں کا انتقال ہو گیا، میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا، باہر آیا اندر گیا، آسمان کی طرف دیکھتا میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی۔ اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے، میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی، میری ماں نہیں جا رہی ہے۔ ارے میرے دوستو ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک چھاتی سے لگایا ہے، ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے۔ وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے؟ وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتا ہے؟ میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا تم جماعت میں جاؤ گے، خانقاہ میں جاؤ گے، مدرسے میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے آج راج نگر والوں اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا آج یہاں سے اٹھو، میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا، ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے۔ میں بھی کرتا ہوں بھائی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، آپ بھی کرو، ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے، آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے۔ اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا جہاں میں نے معاف کر دیا، اللہ کی قسم اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا، فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ ماں زمین پہ معاف کرتی ہے، اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے، ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے۔ اس لیے پورا راج نگر والوں اور کلکتہ والوں اور جہاں سے آئے میرے یہ 4 پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو۔ پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا پیغام نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور چوتھا پیغام والدین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، والدین کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے پیارو جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا، ہمارا بچہ ہم کو دھکا مار کے نکالے گا، ہمارا بچہ ہم کو گالیاں دے کے باہر نکالے گا۔ اس وقت ہم تعویذ والے کے پاس جائیں گے، میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے دوستوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے میں بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں، جاؤ میرے پیارو اٹھو یہاں سے، جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اگر ماں سوئی ہے تو سونے دو، صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو، ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو، ماں کو جا کے کہو ماں سارے بچوں میں سب سے زیادہ میں نے تجھے ستایا، ماں معاف کر دے۔ ارے ماں کے پاس معافی بلوا لو، اللہ آسمانوں پہ معاف کر دے گا۔ نعرہ